یہ کان کھول کے سن لیں، یہ چلے جائیں نا تو ان کے جانے کے بعد رونے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا ہے، کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ جس گلی سے گزرو گے اس گلی سے باپ کی یاد آئے گی۔ کبھی زندگی میں باپ کے ساتھ کسی چوک میں کھڑے ہوئے تھے نا، تو جب کبھی وہاں پہنچو گے تمہیں لگے گا آج بھی باپ کا سایہ موجود ہے۔ اپنے بڑے یاد آتا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، امام علی مقام امام حسین مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ شریف آ گئے جب کربلا کے لیے رخصت ہونا تھا۔ پھر جب کربلا کے لیے مکہ شریف سے جا رہے تھے نا، تو کعبہ شریف کا طواف کر کے لوٹ رہے تھے، اور جیسے ہی حرم کے دروازے پہ پہنچے نا، حرم شریف کے دروازے پہ جیسے پہنچے، ایک دم مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کا؟ گئے دروازے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر موڑ پہ بڑی یاد آتی۔ اے بھائی ہر موڑ پہ امام علی مقام امام حسین حرم شریف کے دروازے پہ پہنچے نا، تو اچانک مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے۔ اللہ اللہ۔ کسی نے کہا روئے کیوں؟ کہنے لگے آج جب جا رہا ہوں نا تو مجھے وہ دن یاد آیا، ایک دن میں نانا کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور نانا حرم شریف کے اندر تھے، میں باہر نکلنے لگا تو مجھے مڑ کے آواز دے کے کہا تھا حسین ہم سے دور نہ جانا۔ کہنے لگے آج حسین کربلا جا رہا ہے، میں جب یہاں آیا تو پھر سے لگا نانا آواز دے رہے ہو۔ رویا اس لیے کہ مڑ کے دیکھا تو نانا نظر نہیں آئے۔ او بھائی اپنے اپنے ہوتے ہیں، باپ باپ ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بڑی بڑی خوشیوں کے موقع پہ بڑے بڑے جگر والوں کو روتے دیکھا ہے۔ جب پوچھا کیوں روئے؟ آج تو دولہا بنے ہو۔ کہا یار دنیا سہرے دیکھ کے خوش ہے، آج باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو آج آنکھیں یاد میں بھیگ گئی ہیں۔ کل نہیں ہوں گے تو قدر کرو گے، آج ہیں تو کر لو، آج ہیں تو عزت کرو، آج ہیں تو قدر کرو، آج ہیں تو انہیں وقت دو، انہیں وقت دو۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے، ہم باپ کو پیسہ تو دے سکتے ہیں لیکن وقت نہیں، اور پیسہ دے کر بھی حساب لیتے ہیں۔ اللہ، پیسہ دے کر کے حساب لیتے ہیں ہم۔ کیا سمجھتے ہیں باپ کو ہم؟ باپ غریب ہے؟ باپ نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا؟ میں تو کھل کے کہتا ہوں جتنا آج ہم نے کما کے رکھا نا اتنا وہ ہمارے اوپر نچھاور کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ رہا 50 روپے دیے تھے، کل کیا کیا ان کا؟ غیرت نہیں آتی ہے؟ ایک باپ کی قربانی اور تجھے 50 روپے کی اتنی بڑی لالچ کہ اپنے باپ سے حساب لے رہا ہے۔ سن ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ تو پیدا ہوا تیری سانسیں اٹکنے لگی، پڑوسیوں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا ڈاکٹر کو دکھاؤ، مشینوں میں جا کے رکھا نا، ڈاکٹر کہہ بیٹھے دل میں سوراخ ہے۔ اتنا سنا تھا باپ کی جوانی پہ آگ لگ گئی، ایک چاند کا ٹکڑا ملا، دل میں سوراخ ہے، تڑپ گیا باپ، لے کے ہاسپٹل گیا، ایک ڈاکٹر نے فیل کیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس گیا، اور سن وہ تجھے تب لے کے گیا تھا جب اسے سائیکل نصیب نہیں تھی۔ آج تیرے پاس گاڑیاں ہیں، آج تیرے پاس ملازم ہیں، آج تیرے پاس نوکر چاکر ہے، اور تیرے پاس باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ کہتا گڈو کے ساتھ جا کے دوا لے آنا،
پپو کے ساتھ جا کے دوا لے آنا، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالا کرو۔ جس دن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا اس بچے کے دل میں سراخ ہے، ہمارے یہاں اس کا علاج نہیں ہے، کون کون سے اسپتالوں میں لے کے گئے، کہاں کہاں لے کے تجھے نہیں پھرے، آخر میں جب سب نے یہ کہہ دیا یہ بچ نہیں سکتا ہے، تب باپ نے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا ڈاکٹر اگر اس کی زندگی کے لیے دل ہی چاہیے تو پھر میرا نکال لیا جائے تاکہ میرے بیٹے کو سانسوں کی خیرات مل جائے۔ کون سی قربانی کے بدلے میں کون سی قیمت ادا کرو گے ان کی، جو انہوں نے جان کی بازی لگا کے کہا تھا میرا دل لے لو تاکہ میرا بیٹا بچ سکے۔ اور تجھے خدا کا واسطہ اگر باپ کو کھانسی آ جائے سیرت کا پرچہ نکالے تو چہرہ نکال کے بات نہ کرنا، آنکھیں نہ نکالنا، بچوں کے خرچے یاد نہ دلانا، اپنی کمائی کا تذکرہ نہ کرنا، ان کے قدموں میں بیٹھ جانا، کہنا تو سیرت کی بات کرتا ہے۔ اگر تیری زندگی کے لیے لہو کا ایک ایک قطرہ دینا پڑے ہم ہفتے دے دیں گے، اس لیے کہ ایک ایک قطرے پہ اگر احسان ہے تو تیرا ہے، ایک ایک سانس پہ اگر حق ہے تو تیرا ہے۔ ہم جانتے ہیں جان کا بھی مالک تو ہے، سانسوں کا بھی مالک۔ او بھائی بڑی دولت ہوتے ماں باپ، لگاؤ۔ اور میں سارے بیٹوں سے کہوں گا، حاجی صاحب کے ہی نہیں، جتنے بھی باپ کی اولاد بیٹھی ہے یہاں، کوئی ہے جو بنا باپ کے آیا ہو؟ سارے باپ والے نا، جب باپ کی باری آئے نا تو پھر حصے نہ ڈالنا، حصے نہ ڈالنا۔ جو جتنا زیادہ خدمت کرے گا دنیا اور آخرت میں اتنا بڑا حصہ پائے گا۔ یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے نا، کس کے حصے میں ماں باپ کی کتنی خدمت آتی ہے۔ کیا نمبر نہیں لگتے؟ آج تو کھلائے گا ابا کو، کل تو کھلائے گا ابا کو، پرسوں تو کھلائے گا ابا کو۔ او بھائی بٹوارے کی بات آ جائے نا کہ ساری دولت تو لے لے، ماں باپ مجھے دے دے، اس لیے کہ ماں باپ سلامت تو پھر دنیا و آخرت دونوں سلامت ہے۔ یہ کیجئے گا۔ اور اگلی بات میرے بھائی سنیں، تیجا 40واں دوبارہ کہنے کا وقت نہیں، میرے پاس باتیں اتنی ہیں، میں چاہتا ہوں ایک ایک باری ساری ہو جائے، ہے نا؟ تیجا 10واں 20واں 40واں برسی شمائی فاتحہ، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہے کیا نہیں بولو جی سبحان اللہ، یہ اہل سنت کی پہچان بن گئی ہے۔ حکم میں اگر آپ دیکھیں یہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سنیوں کا طریقہ ہے تو اہم بہت ہو گئی۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک بات اور کہہ جاؤں بھائیوں سے، باپ جب بھی کوئی جاتا ہے نا اپنے پیچھے اولاد چھوڑتا ہے۔ ہم تیجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ابا کی روح کو راحت ملے، جی 40واں اس لیے کرتے ہیں کہ راحت ملے، ٹھیک ہے نا؟ برسی سالانہ چھمائی فاتحہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ راحت ملے، لیکن ایک کام پہ بالکل نظر نہیں رکھتے۔ ماں باپ کو راحت جہاں نیک کام سے ہوتی ہے نا، وہاں ایک چیز اور بھی ضروری ہوتی ہے، بتاؤں وہ کیا ہے؟ ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ میں لوٹری سے نام کھولنے والا ہوں۔ یہ لوٹری سے بڑی لوٹری بتا رہا ہوں آج، اگر یہ سمجھ میں آ گئی نا تو پھر لوٹری والے کیا دولت پاتے ہیں جو فرما بردار بیٹوں کو مل جائے گی۔ ایک بات ہے، وہ اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے گیا ہے اس میں کچھ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ کمزور ہوں گے، کچھ طاقتور ہوں گے، کچھ ذہین ہوں گے، کچھ کند ذہن ہوں گے، تو وہ قبر میں لیٹے لیٹے بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بیٹے پیار سے زندگی گزارے۔ عمران بھائی سب سے اہم بات ہے جس پہ قطعی دھیان نہیں، 4 بیٹے چھوڑ کے گیا، ایک پہ پیسے نا، تو 40ویں پیسہ لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہا ہے اس کی اوقات کیا جو ابا کا 40واں کرا لیتا، وہ تو میرا دم تھا۔ ایسے تیرے 40 لاکھ میں آگ لگے
باپ کو رتی بھر خوشی نہیں ہوگی اگر تو بھائی کو ذلیل کر کے 40واں کر رہا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اس چمن کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. اگر آپ اپنے کسی کو چھوٹا کر کے برسی کر رہے ہیں تو باپ راضی نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے کسی کمزور کو حقیر بنا کر کے اپنے باپ کی سالے ثواب کی محفل سجا کے بیٹھتے ہو کوئی نتیجہ نہیں. میں کہتا ہوں مت کر 50,000 خرچ، 5,000 خرچ کر، سب ایک ساتھ بیٹھو اور کہو سنو آج باپ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. جب 4 بھائی 5 بھائی 7 بھائی ایک جگہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو جہاں ثواب کی گٹریوں سے باپ کو راحت ہوگی نا وہیں اولاد کی محبت سے بھی باپ کو راحت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. باپ کے بعد بھائیوں کو نبھا کے چلنا بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے. بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باپ کی طرح چھوٹوں کا خیال رکھے اور چھوٹوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیں. یہ بہت زیادہ ضروری باتیں کر رہا ہوں میں، یہ کان کھول کے سن لیجئے ورنہ بچو گے نہیں، برباد ہو جاؤ گے. ان کے چمن کو اتنا خوبصورت بنا دو کہ لوگ کہیں کہ اولاد ہو تو فنا کے جیسی ہونی چاہیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک اور اگلی بات میں کرنے لگا ہوں. جی کر لوں ایک بات برداشت کر لیں گے. سبحان اللہ. ایک بات اکثر حاجی صاحب کے بچوں سے لے کر کے آخر تک سب تک میرا پیغام لگ بھگ بہنیں تو سبھی کی ہوں گی، جن کی نہ ہو وہ بہن نام کی لذت ہی نہیں جانتی اور ذات میں کتنی مٹھاس ہے یہ تو بہن والا بھائی ہی سمجھ سکتا ہے. بہت زیادہ اس کے اندر نہیں جانا، بس سمجھانا چاہتا ہوں. بہنیں دے اللہ باپ چلا جائے، اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بہنیں اکثر لاوارث کر دی جاتی ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. یہ دسمبر جنوری کی چھٹیاں، جنوری لگ گیا نا، 3 جنوری چھٹی ہو گئی ہے. بہنیں بیٹیاں میں کے آ رہی ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں اور کوئی اپنے دل پہ بھی نہ لے اور یہ ہر بندہ دل پہ بھی لے. ذاتی طور پہ کوئی دل پہ نہ لے اور حقیقی طور پہ ہر بندہ دل پہ بھی لے. یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. بہنیں جب آتی ہیں نا چھٹی کے انتظار کا دن ہوتا بچوں کو، مما کے یہاں جانا ہے نا. ادھر وہ سامان باندھ کے گھر آئی بھئی ہے کہ ادھر ہوتا کیا ہے ایک کپ ٹوٹ جائے خالی بہن کے بچے سے بھابیاں گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں کہ جب سے آیا ہے نقصان ہی کر رہا ہے. یہ توڑ دیا وہ توڑ دیا، اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ جو بہن 15 دن کے ارادے سے آئی ہے 4 دن میں کپڑے سمیٹنے لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. سگے بھائی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ جاتی ہوئی بہن کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لے پتہ کیا ہو گیا ہے، آئی تو انتظام کے ساتھ تھی 4 دن میں کیوں جانے لگ گئی ہے. بس اتنا اور پوچھ لیتے ہیں گاڑی سے جائے گی کہ سواری سے جائے گی، اگر نہ ہو تو میں چھوڑ آؤں، تمہیں خدا کا واسطہ تم نہیں جانتے ہو بیٹیوں کے دل کتنے نازک ہوتے ہیں، بہنیں کتنے کمزور دل والی ہوتی ہیں. کبھی بھائی کے دروازے پہ تو روٹی کے لالچ میں نہیں آتی ہے، ایک جوڑے کپڑے کے لیے نہیں آتی ہے، تیرے گھر کی 2 وقت کی روٹی کھانے نہیں آتی ہے. اللہ نے اس کے نصیب سے اس کے گھر میں بہت دیا ہے، لیکن جو تیرے دروازے پہ آئی ہے یہ تیری دولت کی لالچی نہیں ہے، یہ تیرے پیسے کی بھوکی نہیں ہے، یہ تو اس چھت کو دیکھنے آئی ہے جس چھت کو باپ نے بنایا تھا، یہ اس دیوار کو دیکھنے آئی ہے جس نے باپ کی
خون پسینے کی کمائی لگی ہے، یہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے آئی ہے جسے باپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، یہ سمجھتی ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے تو اس کی ٹھنڈک میں باپ کی خوشبو محسوس ہونے لگے گی، یہ سوچ کر کے بیٹیاں آیا کرتی ہے کبھی غربت کا تانا، کبھی نقصان کا تانا دے کر کے بیٹیوں کو لامالش نہ کر دینا، جو باپ کے لائق بیٹے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر باپ چلا جائے اور تم بہن والے ہو، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ بہن چھٹی پہ گھر آ رہی ہے تو پہلے یہ پتا کر جب یہ آتی تھی تو میرا باپ اسے لینے کہاں تک جاتا تھا، اگر وہ یہاں تک آتا تھا تو تجھے وہاں جا کے کھڑا ہونا ہے، اگر وہ وہاں تک جاتا تھا تجھے روڈ پر جا کے کھڑا ہونا ہے اور اس کو دیکھ کر کے چہرہ نہیں بگاڑنا ہے، اس کو دیکھ کر کے آنکھیں کالی پیلی نہیں کرنی ہے، جہاں سے تجھے بہن نظر آ جائے ایسی خوشیاں چہرے پہ لا، دور سے بازو پھیلا، استقبال کر تاکہ وہ یہ کہ چہرہ تیرا ہو، نظارے باپ کے ہونے لگ جائے، ہاتھ تیرے ہو، باپ کی نظر آئے، خدا کی قسم جب اس طرح سے بیٹیوں کا استقبال ہوگا تو صرف بیٹی نہیں آئے گی، بیٹی کے قدم کے ساتھ خدا کا کرم بھی آ جائے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بعد کے بعد اللہ بھائیوں کو متفق رہنا ہے، رہیں گے انشاءاللہ۔ بہنوں کی ایسی قدر کرنی ہے جیسی ہمارا باپ کرتا تھا، آئے صرف عید تہوار کو فون نہیں کرنا ہے، باپ کی طرح جیسے 15 دن بیٹی نہیں آئی اس نے گھنٹی لگا دی، کیا بات ابا ٹھیک ہے کہ ہاں بیٹی بس یاد آ رہی تھی، بس ایسے ہی اور کچھ نہیں، ایک کال کرنی ہے بس ایک کال، 15 دن میں بس اتنا کہتا ہے تیری یاد آ رہی تھی، بہنیں اسی جملے پہ قربان ہو جاتی ہیں، انہیں لاکھوں کا جوڑا نہیں چاہیے، پیار بھرے تیرے 2 بول چاہیے، اگر قدر نہ ہو تو بس اتنا سمجھ لینا، بیوی کو 50,000 کی ساڑی بھی لا دو نا تو کہتی یہ لائے، میں جاتی تو اس سے اچھی لاتی، اور کبھی 150 روپے کا دوپٹہ لے کے بہن کے دروازے جانا، وہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے کہتی ہے بھائی بچوں کے خرچے بہت ہیں کیوں اتنا خرچ کیا ہے، اور کبھی دے کے آ جاؤ نا تو وہ سنبھال کے رکھتی ہے، کہتی مر جاؤں تو کفن پہ ڈال دینا، میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ پیار تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ باتیں بڑھ جائیں گی اگر اس ٹاپک پہ بات کروں تو، خدا را ماں باپ کی قدر کرے، ان کی چھوڑی ہوئی نشانیاں سینے سے لگا کے رکھے۔ کئی بار لوگ پوچھتے ہیں یار تقریریں کرتا بڑا نام آتا ہے اشتہار میں، تجھے تو پتا ہوگا مردوں سے باتیں کرنے کی، کوئی دعا ہو تو بتا دے، میں ابا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا ایک وظیفہ ہے، جب کبھی ماں باپ کی یاد آئے اور وہ دنیا میں نہ ہونا، ایک دن مقرر کرنا اور ایک دعوت رکھنا، ایک ہی دسترخوان پہ خود بھی بیٹھنا، سارے بھائیوں کو بٹھانا، ساری بہنوں کو بٹھانا، اور پھر خوشی کی بات چھیڑ دینا، پھر سب کے چہرے دیکھنا، کسی جب غور سے دیکھے نا تو کسی بھائی کے چہرے میں تجھے بھائی کا چہرہ دکھائی دے گا، کسی بھائی کے لہجے میں تجھے باپ کا لہجہ سنائی دے گا، کسی کی مسکراہٹ میں تجھے باپ کی مسکراہٹ دکھائی دے گی، اور تعویذ پوچھنے والے کبھی دسترخوان پہ بہن کو بٹھا کے ہنسا، خدا کی قسم تجھے بہن کے لہجے میں ماں کا لہجہ دکھائی دے گا، لیکن یہ ہم نہیں کرتے، بس اتنا کرنا ہے، ایک محفل لگانی ہے، اپنوں کو بیٹھانا ہے، خود بھی بیٹھنا ہے، اور ہنس ہنس کے بات کرنی ہے، دیکھ تیری محفل میں تجھے ماں بھی نظر آ جائے گی، تجھے باپ بھی نظر آ جائے گا۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو پہلا کام ہے نا، فرمایا گیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، گویا اگر تم عبادت لاکھ کرو اور ماں باپ ناراض ہیں تو وہ کہتا میں عبادت منہ پہ مار دوں گا، پھر میرا اعلان ہے جو ماں باپ کا نہیں وہ خدا پاک کا بھی نہیں ہے، اس لیے قدر کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ سردی آ گئی ہے، اپنے سے بہتر کمبل انہیں پہناؤ، اپنے سے بہتر کپڑے انہیں پہناؤ، اس نے پوری زندگی ٹھنڈ میں کاٹ لی ہے، تو جوان ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ابا بیٹھ، اب ٹھنڈ میں کاٹوں گا، زبانی کے مزے اب تو لوٹے گا، یہ کر لو انشاءاللہ، نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی رہے گی نہ آخرت میں رہے گی، بس
اگر یہ روٹھے تو رب ناراض ہے، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی